بہت بڑا حصہ ہے، ان کے حقوق جو ہے وہ ضائع کیے جائیں گے اور اپنی مرضی کا اسلام نافذ ہوگا۔ اس کے لیے شیعہ اٹھے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا تاکہ قانون سازی کے میدان میں، پہلا ہدف یہ تھا کہ قانون سازی کے میدان میں اپنے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے جب سرگرمیاں شروع ہوئیں تو پھر دوسرا اس کا توڑ یہ تلاش کیا گیا کہ کچھ گروہ پیدا کیے گئے، جن گروہوں کے ذریعہ شیعوں کے خلاف ایک غلیظ مہم اس ملک کے اندر شروع کی گئی۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی، پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو پاکستان کے حصہ دار ہیں، وارث ہیں، مالک ہیں، ان کے خلاف اس ملک کی گلی کوچوں کے اندر غلیظ زبان استعمال ہوتی رہی۔ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ آئین کے اندر مسلم و غیر مسلم کی تعریف موجود ہے، میں قرآن و سنت کے حوالے سے بحث بعد میں کرتا ہوں۔ آئین کے اندر میری شہری آزادیوں کا مسئلہ موجود ہے، آئین کے اندر آزاداری سید الشہداء کی آزادی کا مسئلہ موجود ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ قوانین ایسے بنائے جائیں جن قوانین کے ذریعہ شیعوں پر قدغن عائد کی جائے، شیعوں کے تشیع کی جو تحریک ہے، جو حرکت ہے، اس کے سامنے رکاوٹ قائم کی جائے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تبلیغ تشیع کا، وہ اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے۔ ہم نے صحیح کچھ اور لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں، فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی اس کام کو کرے، اصل مقصد کام سے ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو۔ ہم نے آغاز کیا تھا شمالی حصہ جو پاکستان کا، اس کے اندر تشیع کی پیش رفت کا اور لوگوں کو تشیع کے ساتھ وابستہ کرنے کا۔ اب تک بہت سے لوگ ان نامشاہد حالات میں، جبکہ ہمارے خلاف غلیظ مہم موجود ہے، بہت سے لوگ تشیع سے وابستہ ہو چکے ہیں اور پیش رفت جاری ہے۔ اور وہاں اگر ایک جگہ پہ اگر کوئی مرکز بنایا گیا بچوں کو دینی تعلیم کے لیے، تو وہاں کسی ملا نے ایک شور اٹھایا کہ یہاں پہ شیعہ جو ہے وہ اپنا امام باڑہ بنا رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے انتظام کیا ہے اپنے شیعہ لڑکوں کے لیے دینیات کا، ان کی تعلیم کا، اور آپ کے ملا جو ہے اس قسم کا شور مچا رہا ہے، آپ اس کو روکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عمل میں ہونے کی وجہ سے ان کو انہوں نے روکا، اور وہ سلسلہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اور بہتر انداز میں تشیع کی پیش رفت ہو رہی ہے، جہاں حضرات وہاں ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ شیعہ تشیع کے دامن میں آ چکے ہیں۔ مجھے اس میں بات نہیں کرنا، مجھے کہنا یہ ہے کہ تشیع کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور یہ سازشیں، ان سازشوں کے تانے بانے امریکہ سے جوڑنے کی بجائے میں ملک کے اندر سمجھتا ہوں اس کی، ان سازشوں کے جو بانی ہیں وہ پاکستان کی ریاست میں موجود ہیں، پاکستان کے اداروں کے اندر موجود ہیں۔ میں ابھی اس میں زیادہ تفصیل نہیں دے سکتا ہوں اور آپ کو مشکلات میں نہیں ڈال سکتا۔ جو میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، شخصاً بھی جانتا ہوں، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی سازشوں کو بھی جانتا ہوں۔ اور ان سازشوں کو ناکام بنانے میں جو کردار ہم نے ادا کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں بننے دیا جس سے شیعہ اس ملک کے اندر دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بن سکیں۔ کوئی شریعت بل، کوئی ناموس صحابہ بل، کوئی ایسا بل، کوئی ٹاسک فورس، کوئی کمیٹی جس سے تشیع کے حقوق کو سلب کرنے کی کوششیں ہوئیں، ہم نے ان کمیٹیوں کو، ان ٹاسک فورسوں کو، ان قوانین کو، ان کا راستہ روکا، ان کو ناکام بنایا، اور کوئی قانون نہیں بن سکا۔ آج اس کے باوجود کہ ہم پہ پابندیاں ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ہمارا مسئلہ اپنے طور پر حل کر چکے ہیں کہ ہم میدان میں نہیں ہیں، اب بھی اور حکمران طاقتور ہیں، سب سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، اب بھی ان کو جرأت نہیں ہے کہ تشیع کے خلاف کوئی قانون بنائیں۔ ہم نے تو کہا بھئی ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے آئیں، ان کے ساتھ مصالحت کریں، شیعوں کو گالیاں دینے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کوئی صلح کریں۔ میں نے کہا تشیع پہ صلح نہیں ہو سکتی، یہ ٹائٹل ہیں، یہ عنوان ہیں، یہ تحریک جعفریہ اسلامی تحریک، یہ عنوان، یہ ختم ہو سکتے ہیں، ان کے ختم ہونے سے مشن کبھی ختم نہیں ہوگا، مشن قائم ہے اور باقی ہے۔ ان کا اگر خاتمہ ہو جائے، ہمارے دفاتر سیل بھی ہو جائے، میں کہتا رہتا ہوں کروڑوں کی بلڈنگ موجود ہے یہیں آپ کے پہلو میں، خاک ہو رہی ہے، وہ خاک ہو جائے، ہم خاک ہو جائیں،
تشیع کے اصولوں پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بٹھائیں، علماء کرام ہیں، مقررین ہیں، بڑے ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر یہاں مقرر اور علماء موجود ہیں پاکستان کے اندر، ان کو جوڑ کے ان کے ساتھ بٹھائیں اور کسی معاہدے پہ آپ لے آئے تو میں اس کی تصدیق کر دوں گا، لیکن ابھی تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ اس قسم کا کوئی اقدام کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شریعت بل آئے اس کے اندر کوئی ایسا مواد ہم نے شامل نہیں ہونے دیا۔ میں اس وقت جس میدان میں موجود ہوں وہ تشیع کی بقا، تشیع کے وجود کا میدان ہے، اور اس بقا اور وجود کا تحفظ ہم کریں گے ہر صورت میں، اپنے خون سے بھی کریں گے۔ کوشش تو ان کی یہ تھی کہ ہمیں لے جائیں تختہ دار تک، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، لیکن ہم نے واضح کہہ دیا کہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور تشیع کے حقوق پر، تشیع کی آزادیوں پر، شہری آزادیوں پر، قرآن و سنت کی بات سے ہٹ کر میں کہتا ہوں، قرآن پاکستان کو اگر کسی نے جوڑا ہوا تو ایک آئین نے، جس پر اب بھی بحث ہو رہی ہے، اور اب بھی بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو آئین کی تشریح کا حق اس کو ہے، اسے ایسی تشریح کرنی چاہیے جس سے قوم کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے، پاکستان کی سالمیت بھی محفوظ ہو جائے، عدالتیں بھی آزاد ہوں، اور قوم ترقی کرے، پیش رفت کرے، اور ملک جن بنیادوں پر بنا تھا، جمہوریت، انصاف اور قانون کی بالادستی، وہ بھی قائم ہو۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہوئی تو ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا قانون، ہم وجود و بقائے تشیع کے میدان میں موجود ہے، کوئی قانون نہیں بننے دیں گے۔ ابھی آخری شریعت بل بنا، اس میں صوبہ سرحد کے اندر نافذ ہوا، جب تک آخری منظوری ہم نے نہیں دی اس وقت تک وہ شریعت بل وہاں پاس نہیں ہو سکا اسمبلی میں۔ اور یہی سے میں آپ کو اس بات کی طرف لے آتا ہوں کہ ہم کسی کمزوری کے تحت مجلس عمل میں نہیں گئے، کسی مجبوری کے تحت نہیں گئے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مجلس عمل میں جاؤں یا نہ جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لیے، لیکن ہم مجلس عمل میں گئے ہیں اس لیے کہ قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ، اس تصور کو حقیقت کی شکل میں پیش کرنا میری ذمہ داری اور فریضہ۔ امت واحدہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ صرف پڑھنے کے لیے، تبرک کے لیے آیتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں کہ حبل اللہ سے تمسک کرو اور تفرق نہ کرو، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کے تمام حصوں کو ایک میں جوڑنا، ایک صف میں کھڑا کرنا، آپس میں جوڑنا، قرآن کی طرف سے یہ میری ذمہ داری ہے، آل محمد کی طرف سے یہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ احادیث جو وحدت و اتحاد کے حوالے سے ہیں، وہ احادیث جو دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ تعلق اور رابطے کے حوالے سے، وہ شخص جو ان کے پیچھے نماز پڑھے، ایسے علماء کرام سے پوچھئے، میں اگر پیش کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید اپنے مقصد کے لیے وہ احادیث جو اہل بیت نے، آل محمد نے دوسرے فرقوں اور مکاتب فکر سے رابطوں کے حوالے سے فرمائی ہے، وہ آپ کے احادیث کے ذخیروں کے اندر موجود ہیں۔ لوگوں سے پوچھئے، علماء کرام سے پوچھئے اور ان کو سامنے رکھیے۔ کوئی مشکل نہیں تھی، اس اتحاد میں ہوتے ہوئے بھی میں ڈنکے کے چوٹ پہ آج بھی تشیع کی بات کرتا ہوں، تشیع کے حقوق کی بات کرتا ہوں، تشیع کی شہری آزادیوں کی بات کرتا ہوں، اور میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ میں 20 سال سے جس بات کو کہہ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، آج 60 سال کے بعد سپریم کورٹ نے شہری آزادیوں کے حق میں رائے دے کر میری بات پر مہر تصدیق ثبت کی۔ آج انہوں نے شہری آزادیوں کی بات کی ہے، آج انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی ہے۔ میں عزاداری کو انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ عزاداری آپ کے مذہب میں واجب ہے، سنت ہے، یہ آپ کے فقہا آپ کو بتائیں گے، اور میں ایک زمانے میں کہہ چکا ہوں، اور اس بات کو پھر میں نے دوبارہ دہرایا نہیں کہ عزاداری ایک زمانے میں سنت تھی اور آج کل کے دور میں واجب ہے۔